السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت میں ایک لازوال داستان سماعت فرمائیں۔ ابو العاص واسط سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے لیے آپ کی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کر لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ اور ابو العاص کہیں سفر میں تھے کہ جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر چلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگیں کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر اسلام قبول کر چکے۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا ہے۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں تک ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب خوفزدہ تھی کہ ان کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی کہ اے اللہ، میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص میرا داماد ہے، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اسی کو واپس کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا کہ زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ تو ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی کہ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، آپ جا رہے
رہی ہو؟ تو زینب نے کہا کہاں ابو العاص، آپ اپنے والد کے پاس جانے والی؟ زینب کیوں ابو العاص؟ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ زینب کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر زینب نے رشتے کو قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ اگلا کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔